التهديدات لقريش على سوء معتقداتهم وسوء افعالهم سورة معون تفسیر ابن کثیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والصواب فذلك الذي يدع اليتيم أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں ارشاد فرمایا آرأیتا، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ کو خبر ہے؟ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ خطاب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے آرأیتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی یکذب بالدین، اس بندے کو جو قیامت کا انکار کرتا ہے، یوم الجزا کا انکار کرتا ہے، معاد کا انکار کرتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، اور وہی یتیموں پہ ظلم کرتا ہے، یتیموں کے حق کھاتا ہے، ان پہ قہر و جبر کرتا ہے. ولا یطعمہ، نہ یتیموں کو کھانا دیتا ہے، نہ ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. تو اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں دو حقوق ہیں. ایک تو حقوق اللہ ہیں، یعنی جو اللہ کے بندے پہ حق ہے، اور ایک حقوق العباد ہیں جو بندوں کے بندوں پہ حق ہیں. تو آدمی جب تک ہر حق والے کو حق نہ دے تو وہ صحیح معنی میں کامل مسلمان نہیں بن سکتا. ایک بات اچھی طرح سمجھ. اب مثلا ایک آدمی ہے، وہ نمازی بھی ہے، ماشاءاللہ حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن یتیم پہ ظلم کرتا ہے، گھر والوں پہ ظلم کرتا ہے. جیسا کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی یعنی صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کو ملنے کے لیے ان کے گھر گئے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ابو الدرداء کی بیوی جو ہے بیچاری، وہ تو بالکل برے حال میں ہے، نہ لباس ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بالکل اسوأ حال یعنی بری حال میں ہے. تو حیران ہو گئے کہ ابو الدرداء کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تو ان کی گھر والی کا یہ کیا عالم ہے؟ تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ بہن کیا بات ہے، اللہ نے تو سب کچھ دیا ہوا ہے ابو الدرداء کو. اس نے کہا ان اخوک یصوم النہار ویقوم اللیل
تمہارا بھائی جو ہے دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو تہجدیں پڑھتا ہے، وہ ہمارا تو خیال ہی نہیں رکھتا۔ اتنے میں حضرت ابی الدرداء بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا، کھانا تیار کیا گیا، کھانا لائے۔ حضرت سلمان نے فرمایا بھی کھاؤ۔ اس نے کہا میں تو روزے کے ساتھ ہوں، میں تو نہیں کھاتا۔ آپ نے فرمایا پھر میں بھی نہیں کھاتا۔ نفلی روزہ ہے تمہارا، توڑ دو، اس کے بعد روزہ رکھ لینا۔ یہ کیا ہے کہ مہمان اکیلا کھائے گھر میں بیٹھ کے؟ تو حضرت ابو الدرداء نے مجبوراً روزہ توڑ دیا۔ رات جب ہوئی، رات کو جب آرام کے لیے لیٹنے لگے تو حضرت ابی الدرداء نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہتے تھے، اور آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، ابھی فارغ ہوئے، تم ابھی وضو کر کے پھر نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، یہ کیا بات؟ جاؤ آرام کرو۔ تو زبردستی یہ حضرت سلمان نے ان کو آرام کے لیے بھی مجبور کیا۔ دوسرے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابو الدرداء نے گویا شکایت کر دی کہ حضرت میرا روزہ بھی توڑوا دیا اور مجھے رات کو نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔ تو حضرت سلمان سے جب پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ بتلایا کہ حضرت اس کی بیوی کا یہ حال ہے۔ تو حضور ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا ابو الدرداء یہ کون سی نیکی ہے؟ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری گھر والی کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے بدن کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ اعط کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کا حق ادا کرو گے تب ایمان کامل ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف تو آدمی ماشاءاللہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، لیکن کاروبار میں سود کھاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے ملک میں سودی کاروبار، ہر سال جی ہم 5 آدمیوں کو حج پہ بھیجتے ہیں، کیا فائدہ ہے بھائی جب تمہارا مال ہی حرام ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کا کاروبار ہی انشورنس ہے، وہ جی ہم نے اتنی بڑی مسجد بنائی ہے، کوئی کس پیسے سے بنائی ہے؟ انشورنس کا پیسہ تو حرام ہے، اسے یا جوا ہے یا سود ہے۔ تو یہ نیکی نہیں کہلاتی۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام اور ایمان اور اعمال کا یہ حال ہے جیسے ایک آدمی بہت خوبصورت ہو لیکن ٹانگ نہ ہو تو کہیں گے لنگڑا ہے، ہاتھ نہ ہو تو کہیں گے رنجا ہے، اور آنکھ نہ ہو تو کہیں گے کانا ہے، اور دونوں نہ ہو تو کہیں گے اندھا ہے۔ ہمارا اسلام کا بھی یہی حال ہے کہ ایک طرف اگر ہم عمل پہ قائم ہیں تو 2 چیزیں ہم نے ضائع کی ہوئی۔ بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، شب بیدار، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں، یا اپنے والدین کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علقمہ کہ جب آخری وقت آیا، وفات کے قریب وقت آیا، تو اللہ کی شان ہے کہ آپ کی زبان بند ہے، سارے حیران ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا حل من ابواہ حی، علقمہ کو والدین میں کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی والدہ زندہ ہے۔ فرمایا کہ اس کی والدہ کو کہو یا میرے پاس آئے یا میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو ان کی والدہ حاضر ہوئی تو حضور نے فرمایا حل انت راضی عن علقمہ، تم علقمہ پہ راضی ہو؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ میں راضی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا انہ یوسر امرأتہ علیہ، وہ تو اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا ہے، جو بیوی کہتی ہے وہ مانتا ہے، جو ماں کہتی ہے وہ نہیں مانتا۔ ہر بات میں بیوی کی بات سنتا ہے،
اور آج ہمارے 90% گھرانوں کا یہی حال ہے کہ سارے گھر میں بیوی کا حکم چلتا ہے، ماں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ بیوی کہے گی ہم نے علیحدہ رہنا ہے، رہے گا۔ جن والدین نے بدبخت تمہیں پیدا کیا، تمہیں جوان کیا، تمہیں پڑھایا، تمہیں پوسا، تمہاری شادی کی، اسی لیے کی تھی کہ جب شادی کرو گے تو ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علقمہ پہ بڑا مشکل وقت ہے، وہ سکرات موت میں ہے، اس کو معاف کر دو۔ اس نے کہا اللہ یا رسول، آپ حکم دیں تو میں معاف کر دوں گی۔ تو آپ نے یعنی حکمت سے کام لیا، فرمایا صحابہ سے بھی لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ۔ تو بی بی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا حضرت کرنا ہو، میں اس کو یہاں آگ میں ڈالتا ہوں تاکہ دنیا کا عذاب بھگت لے، آخرت کے عذاب سے تو بچ جائے۔ فبکت، اس کی ماں رو پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے بیٹے کو میرے سامنے جلاؤ گے، میں برداشت کر سکتی ہوں؟ انی افوت ہو، انی افوت ہو، انی افوت ہو، آپ گواہ ہو جائے میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کی ساری غلطیاں معاف کر دی۔ اور صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ علقمہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے زبان کھول۔ تو یہ نیکی نہیں ہوتی ہے کہ ایک جانب تو ٹھیک ہے لیکن باقی جانب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور کفار قریش کے تو دونوں چیزیں ختم تھی، عقیدہ بھی ختم، عمل بھی ختم۔ عقیدہ یہ تھا نعوذ باللہ کے قیامت کے منکر، عقیدہ یہ تھا کہ حضور کی نبوت اور رسالت کے منکر، عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے قرآن کے منکر، اور اعمال یہ تھے کہ یتیموں کو مارتے تھے، لاکھوں ریال اپنے تعیشات میں خرچ کرنے والے یتیم کو روٹی بھی نہیں دیتے، مسکین کو کپڑا بھی نہیں دیتے۔ اور آج بعین ہی ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے دولت مند لوگ جو ہیں وہ عیاشیوں میں اور فحاشی میں، عریانی میں، بے حیائی میں، زنا میں، شراب میں لاکھوں خرچ کر دیں گے لیکن کسی غریب کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، اپنے مزدور، اپنے ہاری، اپنے مظاہرے کو بھی نہیں دیں گے، اور ان پہ ظلم بھی کریں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا میرے مدنی آپ نے اس کا حال جو دین سے مراد یوم الجزا ہے۔ یاد رکھو اگر دین مطلق ہو تو اس سے مراد اسلام ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین سے مراد یوم الجزا بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، اور جیسے دوسری آیت میں فرمایا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ کو خبر ہے کہ یوم الدین کیا چیز ہے؟ وہ تو ایسا دن ہوگا جس دن سب کی ملکیت ختم، طاقت ختم، قوت ختم، اور کسی کا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں کہتے تھے ہم خان ہیں، ہم وڈیرے ہیں، ہم بادشاہ ہیں، اب وہ دن ہوگا کہ اللہ پاک حکم دیں گے اعلان کرو لمن الملک اليوم، ہے کوئی آج دعویٰ کرے کہ میرا ملک ہے؟ کہاں ہے وہ دعویٰ کرنے والے؟ للہ الواحد القہار، اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آج کے دن ہر کسی کو ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا، چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ کسی کی نیکیاں گھٹا دی جائیں یا کسی پر گناہ بڑھا دیے جائیں، عدل ہوگا۔ لا ظلم اليوم
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی ہے جو قیامت کے جھٹلانے والے ہیں ان کا حال دیکھیں کہ یتیموں کو دھکے دیتی ہیں، یتیموں پہ ظلم کرتی ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، اور دوسروں کو بھی رغبت نہیں دلاتے کہ مسکین کو کھانا دیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری صورت میں بھی ارشاد فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ یاد رکھیں کہ یتیم کی عزت کرنا، یتیم کے ساتھ ہمدردی کرنا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یتیم کے کپڑوں کا خیال رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس یتیم کے بدلے میں آپ کو اتنی بڑی نعمت دیتی ہیں۔ حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم ھکذا، میں اور یتیم کی خدمت کرنے والا قیامت میں ایسے اکٹھے ہوں گے، میرے درجے کے ساتھ اس کو اللہ درجہ عطا فرمائے۔ یتیم کا مال، اور جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو کھاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا گویا کہ وہ انگارے چبا رہے ہیں، انگارے کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ کو انگاروں سے بھر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یاد رکھیں کہ لفظ یتیم جو ہے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، ماں مر جائے یتیم نہیں کہلاتا، باپ نہ ہو تو یتیم ہے۔ اور جانوروں میں وہ یتیم ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے، جو کہ جانوروں میں باپ کا تو پتہ نہیں لگتا، آج کل تو خیر انسانوں کا بھی پتہ نہیں لگتا کہ باپ کون ہے۔ یہ معوذ باللہ طنز نہیں، واقعات ہیں کہ یورپ میں جو بہت بڑے اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں اور جو آپ کو بڑا یعنی ایڈوانس سمجھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے ان کو قانون بنانا پڑ گیا ہے کہ بچے کے نام کے ساتھ ماں کا نام لکھا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ جب بچہ سکول لے جاتے ہیں باپ کون سا باپ بتائے، 10 دوست کے فرینڈ سے پتہ نہیں کس کا نطفہ ہے، پہلے تو ڈی این اے ٹیسٹ کرائے پھر فیصلہ کرے نا۔ اس لیے مجبور ہو گئے، قانون بنا دیا انہوں نے کہ بھئی اس کے ساتھ ماں کا نام لکھو، بس جھگڑے چھوڑو۔ اب کہاں سے وہ لے کے معلومات کرے گی، کیونکہ وہاں تو یہ عام رواج ہے نا جی کہ عورت کے ساتھ تعلق ہوگا، گرل فرینڈ ہے اس کی، وہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے جیسے میاں بیوی رہتے ہیں ایسے رہیں گے، پھر کسی بات پہ نہیں بنی خلاص چھوڑ دیا دوسرا۔ اس نے بھی کہا دفعہ ہو میں کوئی اور رکھ لوں گی۔ جب یہ عالم ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ہمارے پرانے بات ہے، اس وقت میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا تو ایک تھانے دار صاحب تھے، شاید فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے، بہرحال مدت نہیں ملاقات نہیں ہوئی، اللہ عالم زندہ بھی ہو۔ تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا، لڑکا تھا، نوجوان لڑکا تھا 8-9 سال کا، اور وہ بڑا خوبصورت بچہ تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت بچہ تھا، جو بھی بندہ دیکھے نا اسے پیار کرتا۔ تو تھانے دار صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، آپ بھی بڑی اس کی عزت کر رہے ہیں بٹھا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی یہ ہمارے ہمسائے ہیں، میراثی ہیں بیچارے، ان کی اولاد ہے، تو غریب ہمسائے ہیں، ان کا لڑکا ہے۔ تو مجھے تھاندار کہنے لگا مکی صاحب میں نے 60 سال پولیس کی نوکری کی ہے، اب میں ریٹائر ہونے والا ہوں، آپ کے علاقے میں آپ کے تھانے سے ریٹائر ہوں گا۔ تو میرا تجربہ یہ ہے کہ کوئی اگر بد شکل ہو، کالا ہو، تو وہ سید کی اولاد نہیں ہو سکتا، اور خوبصورت ہو تو میراثی کا نہیں ہوگا، ہوگا کسی اور شریف آدمی کا۔ انہوں نے کہا ان کے گھر میں خوبصورت بچہ جو ہو، کیا وہ ماں کالی باپ کالی، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ بڑے لوگ نعوذ باللہ گناہ کرتے ہیں، ان کے نطفے ہوتے ہیں، اور سید ہو، آل رسول سے نسبت ہو اور کالا ہو، ان کا یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے بھلا؟
انہوں نے کہا میرا تجربہ یہی ہے، میں نے جو پولیس میں رہ کے تجربہ کیا، سید کبھی بد شکل نہیں ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کچھ بھی ہو، گناہگار ہو، کچھ ہو، نسبت تو ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ اپنی شکل سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی ان کو کہنا نہیں پڑتا کہ یہ سید ہے، لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں یار یہ کوئی آدمی تو ہے۔ اللہ کی شان۔ اور اسی طرح ایک آدمی ہے جس کے گھر میں نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، اور پھر نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، اور کام بھی گندا ہے، میراثیوں والا کام ہے، لیکن اولاد خوبصورت کہاں سے آگے مانا یہ ہے اس کی اپنی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ جو آپ کے پڑھے لکھے ملک ہے نا، وہاں سالانہ 1,00,000 سے 1.5 لاکھ تک 9 سال سے لے کر 12 سال کی لڑکیاں کنواری مائیں ہیں، خاوند کوئی نہیں، بچہ پیدا ہو گیا۔ بعض سکولوں کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو سکولوں میں لڑکیاں پڑھتی ہیں جی، کالجوں میں پڑھتی ہیں، اسکولوں میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، بھئی ان کا ٹیسٹ کراؤ تو 90% لڑکی جو ہے وہ کنواری نہیں ہے۔ جب یہ ہمارا حال ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضی۔ یاد رکھو، ورنہ آدمی صحیح معنی میں مسلمان وہ ہوتا ہے اللہ کے حق بھی ادا کرے اور بندے کے حق بھی ادا کرے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا خود بھی غریبوں کی مدد نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نہیں کہتے۔ مسکین کا معنی ہے الفقیر الذی لا شیء له یقوم بعودہ وکفایتہ۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو فقیر، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو اپنی ضروریات زندگی بھی پوری نہیں کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ قال ابن عباس غیان المنافقین یصلون فی العلانیہ ويصلون في السر، هذا قال للمصلین۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تنبیہ آئی ہے فویل، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرنے والے ہیں۔ کیا مانا؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد منافقین ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں لیکن علیحدگی میں نماز نہیں پڑھتے۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ نماز کے لیے اٹھیں گے تو ایسے مر مر کے اٹھیں گے، یعنی ہمت نہیں ہو، او جی اٹھتے ہیں، او جی اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہیں۔ یہ منافق کی علامت۔ مومن کو لیے تو نماز کی انتظار ہوتی ہے، قلبہ معلق فی المسجد، اس کا دل تو مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے کہ کب اذان ہو اور میں کب دوڑوں، بلکہ وہ تو اذان سے پہلے آگے بیٹھ جاتا ہے کہ میں صف اول میں پہنچ جاؤں، میں تکبیر اولیٰ میں پہنچ جاؤں، اور میں زیادہ سے زیادہ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ جاؤں، میں کم از کم وہاں تو پہنچ جاؤں جہاں سے کعبۃ اللہ پر نظر پڑ سکے۔ لیکن منافقین جو ہوتے ہیں وہ تو اٹھتے ہی نہیں۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد منافق ہیں۔ ولہذا قال اللہ تعالی للمصلین، یعنی الذین هم من اہل الصلاۃ، ہیں تو وہ نماز پڑھنے والوں میں، وقد التزموا بها، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، نمازی بھی کہلاتے ہیں، لیکن اس سے غفلت کرتے ہیں۔ اما ان فعلها بالکلیت کما قال، اما ان فعلها بالوقت المقدر شرعا فیخرجها عن وقتها بالکلیت۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ساہون غافلون، یا کا معنی یہ ہے کہ بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اوقات کا خیال نہیں کرتے، وقت کا خیال نہیں کرتے، جب وقت گزرنے لگتا ہے تو کھڑے ہو گئے تو ٹکرے مار دیتے ہیں۔ ورنہ نماز کے اللہ نے اوقات مقرر کیے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ وقال عطاء بن دینار الحمد للہ الذی قال عن صلاتهم ساہون
ولم يكن في صلاتهم ساهون وإما عن وقت رب يخرون إلى آخره دائما أو غالبا وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها فاللفظ يشمل ذلك كله ولكن اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. اب حضرت عطا بن دینار فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم عن صلاتہم، ان صلاتہم، یہ نہیں فرمایا فی صلاتہم. اگر ہوتا کہ نماز کے اندر غفلت کرتے ہیں تو ہم سارے مارے جاتے. نماز کے اندر تو ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں اور فکر ہے گھر کا، نماز پڑھ رہے ہیں اور دکان پہ چیز رکھ کے آیا تھا یاد آ رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور خیال آ رہی ہے یار میں نے پتہ نہیں موبائل جیب میں ڈالا تھا یا موٹر میں تو نہیں بھولا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم سارے مارے جاتے. یہ شکر ہے کہ ان صلاتہم، وہ نماز سے غفلت کرتے ہیں، نماز میں غفلت نہیں کرتے. فرق ہے، نماز سے غفلت کرنا الگ بات ہے اور نماز میں غفلت کرنا الگ بات ہے. اب کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو وہ اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے، اس کو مؤخر کرتے ہیں ہمیشہ دائماً و غالباً، و اما عن ادائها، یا نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو شروط ہیں، نماز کے جو واجبات ہیں وہ ادا نہیں کرتے ہیں. یا معنی یہ بھی ہے کہ اما الخشوع فیہا، نماز میں خشوع نہیں ہے، نماز میں قرآن کے اندر تدبر نہیں، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. یہ سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں. وَمَنْ اتَّخَذَ جَمِيعَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ لَهُ نَصِيبَهُ مِنْهَا وَكَمُلَ لَهُ النِّفَاقُ الْعَمَلِي. اب جس نے کوئی غفلت کی اس کو بھی نفاق کا حصہ ملا، اور جس نے ساری خطریں دیکھی کہ خشوع بھی نہیں، وقت پہ نماز بھی نہیں، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، وہ تو پھر پکا منافق ہو گیا. کما ثبت فی الصحیحین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق. صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جو لوگ وقت پہ ادا نہیں کرتے ہیں یا صحیح طریقے سے خشوع اور خضوع سے ارکان ادا نہیں کرتے ہیں، یہ منافق کی نماز ہے. منافق کی نماز کہتی تھی یجلس یرکب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان قاما فنکر اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها وهو وقت قراءة ثم قام إليها فنكرها نكر الغراب لم يطمئن ولا خشى فيها أيضا ولهذا قال لا يذكر فيها إلا قليلا ولعله إنما حمل القيام إليها مراءة الناس لا ابتغاء وجه الله. اب حضور نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں ہو اس وقت کھڑے ہو کہ اللہ اکبر ٹھونگے مار دیتے ہیں. کیا معنی یاد رکھو کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے یطلع بین قرنی الشیطان، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں طلوع ہوتا ہے. اس پر جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے تو بڑے طوفان مچائے ہیں نا. انہوں نے کہا جناب پھر شیطان کتنی بڑی بلا ہے کہ سورج جو ہے یہ زمین سے 16 گنا بڑا ہے، اور اتنا بڑا قرہ اس کے دو سینگوں کے درمیان میں اگر آ جاتا ہے تو پھر خود شیطان کتنا بڑا ہوا. ان بہانوں سے انہوں نے حدیث رسول اللہ کا انکار کر دیا. جو بات سمجھ نہ آئے نا جی یہی نتیجہ نکلتا ہے. انہوں نے کہا حضور دیکھیں کہ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ سورج جو ہے زمین سے بڑا ہے، اور زمین سے بڑا جو ہے وہ شیطان کے دو سینگوں میں آ گیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو پیشانی ہے نا جی یہ کان سے لے کر یہاں تک یہ ہر بندے کا 16واں حصہ ہوتا ہے. کیا مانا؟ سر سے لے کر پاؤں تک پیمائش کرو، پھر ہاتھوں کی پیمائش کرو، ساری پیمائش نکالو تو یہ جو پیشانی ہے نا یہ 16واں حصہ بنتا ہے.
بھئی اس کے سینگوں کے درمیان میں جو سورج آ جائے یہ تو اس کا 16واں حصہ بنا، تو خود باقی کتنا ہوا وہ؟ تو اس لیے انہوں نے حدیث رسول اللہ کا انکار، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، باقاعدہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا منکرین حدیث، اور اپنے آپ کو کہلاتے کہ ہیں اہل قرآن، کہ ہم تو جی قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات فقہ کو نہ سمجھنے والا جو ہے وہ فقہا پہ اعتراض کر دیتا ہے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ دیکھو جناب یہ حنفی جو ہے نا، یہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا تو اس پہ حد نہیں ہوگی۔ کیا دیکھو جناب، توبہ توبہ توبہ، تو نے کہا یہ مذہب ہے جی حنفیوں کا کہ ماں سے زنا کرے اور اس پہ حد نہ ہو۔ اب مشکل یہ ہے کہ اس جاہل نے سمجھا ہی نہیں کہ بھی حنفی علماء نے کیا لکھا ہے۔ یاد رکھو حد جو ہے وہ معین ہے کہ مثلا ایک کنواری لڑکی اور کنوارا مرد زنا کرے گا تو 100 کوڑے لگیں گے، اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا، یہ ہے حد زنا، سمجھ آ گئی نا؟ اب جو آدمی اتنا پڑ گیا ہے کہ اس نے ماں سے زنا کیا ہے تو مانا وہ حد سے آگے نکل گیا ہے، اس کے لیے حد نہیں ہے، اس کے لیے تعزیر ہے، ایسے بدبخت کو قتل کیا جائے گا۔ یہ مانا ہے کہ بھئی اس پہ وہ زنا والی حد نہیں لگے گی، اس کے لیے تعزیر ہے، انہ یعذب۔ جیسے کہ مثلا یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نے کسی جانور سے نعوذ باللہ زنا کیا، یہ بہت سارے لوگ اللہ معاف کرے گدھا گھوڑے یہ وہ گھوڑیاں ووڑیاں ان سے زنا کرتے ہیں، تو اس کے لیے کتابوں میں آ جاتا ہے کہ لا حد علیہ، اس کے لیے زنا کی حد نہیں ہے، بلکہ اقتلوا واقتلوا البہیمۃ، اس کو بھی قتل کر دو، جانور کو بھی ذبح کر دو، کہ اس جانور کو بھی ذبح کر دو کہ کل انسان نعوذ باللہ اس جانور کا گوشت کھائے گا جس سے کسی نے بدفعلی کی ہے۔ یا بعض علماء نے لکھا کہ نعوذ باللہ ہو سکتا ہے اس جانور سے کوئی انسان کی شکل کی چیز پیدا ہو جائے، اس لیے حکم ہے کہ اس کو بھی قتل کر دو، اس کو بھی قتل کر دو۔ اسی لیے اگر کسی نے لڑکے سے بدفعلی کی ہے یا لڑکی سے بدفعلی کی ہے یا اپنی بیوی سے بدفعلی کی ہے، یعنی اس کو غلط راستہ استعمال کیا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ آیا ہے بعض احادیث میں کہ اس کو وہی سزا دو جو زانی کی سزا ہوتی ہے، اور بعد میں فرمایا کہ نہیں، اس کو وہ سزا دو جو اللہ نے سزا دی ہے، کسی اونچے مینار سے کھڑے ہو کے دھکا دو اور پتھروں کی برسات کر دو اس کے اوپر۔ من فی دبر امرأتہ، اور حضور نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کو الٹے راستے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت۔ اب یہ کہہ دینا جی لا وہ حد نہیں، حد وہ بھائی حد سے جب معاملہ گزر جائے تو کہا جائے گا بھی اس پر حد نہیں ہے، اس سے بڑی سزا ہے، یہ مانا نہیں کہ اس میں سزا ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ کسی فقیہ کی بات کو سمجھ نہ سکے آدمی۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر کسی فقیہ کی بات ہے تو کسی فقیہ سے پوچھو، جو فقہ سمجھنے والا ہو اس سے جا کے پوچھو بھئی یہ کیا مطلب ہے۔ اگر کسی اللہ کے ولی کی بات ہے، کسی صوفی کی بات ہے، تو جو علم تصوف کو سمجھتے ہیں ان سے پوچھو، جو بیچارہ جانتا ہی نہیں تو کیا پتا انہوں نے کیا کہا ہے۔ میں تو آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے ایک دن کتاب میں پڑھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جو تھے مہاجر مکی، بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے علماء ان کے مرید تھے، حضرت گنگوہی جیسے آدمی مرید تھے، حضرت مدنی جیسے مرید تھے، حضرت تھانوی جیسے مرید تھے،
بڑے بڑے لوگ مرید تھے. انہوں نے ایک جگہ کتاب میں لکھا کہ معرفت باری تعالی بر آن شخص حرام است کہ خود راز کافر فرہنگ بہتر دادند، کہ اس بندے پر اللہ کی معرفت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ کو کافر فرنگی سے بہتر سمجھے. میں نے جب پڑھا تو میرا تو دماغ خراب ہو گیا. ان کا یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو کافر سے بھی بہتر نہ سمجھیں. وہ کافر ہے، مشرک ہے، الحمدللہ موحد ہے، اللہ کا شکر ہے. میں نے والد صاحب کو کہا، میں نے کہا جی یہ تو آپ کے پیر ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے دیکھو کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا کیا بات ہے، بات کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ آپ کے پیر ہیں، کیا لکھا ہے کتاب میں کہ اگر اپنے آپ کو کافر سے بہتر سمجھے اس کو باری تعالیٰ کی ذات کی صفات کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوگی. یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تم نے تو ابھی تک مریدوں کی باتیں بھی نہیں سمجھی تو پیر کی بات کیوں پڑھنی شروع کر دی؟ تمہارے علم کا تو یہ حال ہے کہ تم ابھی تک ان کے جو مرید ہیں نا ان کی بات بھی نہیں سمجھتے ہو. پھر ان کی بات کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس علم ہونا چاہیے نا. میں نے کہا جی وہ بارہ لکھا ہوا ہے، اب کیا اس میں کیا علم کی بات ہے؟ انہوں نے کہا اچھا بیٹھو، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں کافر کر کے مار دے؟ میں نے کہا جی بالکل قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ ہمیں اسلام سے نکال دے وہ قادر ہے، ہماری موت نعوذ باللہ کفر پہ آ جائے وہ قادر ہے. انہوں نے فرمایا وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ انگریز کو مسلمان کر کے مار دے. میں نے کہا جی بالکل قادر ہے، آخر وقت میں ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لے. انہوں نے کہا انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ فخر نہ کیا کرو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا کرو، اپنے آپ کو ان سے اچھا نہ سمجھا کرو. کہیں مولا ناراض ہو جائے، تمہیں کافر کر کے مار دے، اس کو مسلمان کر کے مار دے، پھر کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو حقیر سمجھو، اپنے آپ کو برا سمجھو، اپنے نفس کو خراب سمجھو، باقی سب کے بارے میں حسن ظن رکھو. اللہ عالم، کیا پتا ہے کل کو اللہ اس کو اسلام نصیب کر دے. آخر وقت میں کتنے لوگ ہیں حضور کے زمانے میں یعنی کھجوریں کھا رہا ہے اور کہتے یا رسول اللہ مجھے تلوار دیں، میں آپ کے دشمنی سے لڑتا ہوں. آپ نے فرمایا لا استعین من مشرک، میں مشرک سے مدد نہیں مانگتا. اور نے کہا حضور کو تو فرمایا کلمہ پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مجھے تلوار دو. شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، بھائی عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن شہید ہو گئے، جنت کا مالک بن گیا. نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا. ایک کتنا دیر لگی ہوگی، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 3 گھنٹے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا انہوں نے یہ بات لکھی ہے. تو اگر تمہیں ان کی اصطلاحات کی سمجھ نہیں ہے تو اعتراض نہ کرو، پہلے وہ علم پڑھو پھر جا کے بات کرو. پھر بھی سمجھ نہ آئے چپ کر جاؤ. اللہ جانے، اللہ ان کا بندہ جانے، خدا جانے انہوں نے کس حالت میں یہ بات لکھی تھی، کس وجہ سے یہ بات لکھی تھی. اس لیے پھر ان چیزوں پہ بحث کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کبھی بھٹک جاؤ. یہی وجہ ہوتی ہے نا لوگ حدیث کا انکار کر. 2 حدیث سے متواتر یعنی معارض آ گئی، آپس میں تعارض ہو گیا. انہوں نے کہا عجیب بات ہے جی، ایک حدیث یہ کہتی ہے، دوسری حدیث یہ کہتی ہے. یہ عجیب بات ہے. ایک حدیث کہتی ہے کہ جب تک پانی نہ نکلے میاں بیوی پہ غسل نہیں ہوتا. دوسری حدیث کہتی ہے کہ نہیں، اگر ان کے اعضاء مل گئے ہیں تو غسل ہو جاتا ہے. اب کیا عجیب بات ہے، ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہے، ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہے. ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ میاں بیوی جماع کر رہے ہیں لیکن پانی نہیں نکلا دونوں کا تو غسل نہیں ہے، الماء من الماء. اور دوسری حدیث کہتی ہے کہ نہیں کہ اذا التقى الخطان بالخطان، جب دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں جناب 2 حدیثیں. اب یہ علماء کا کام ہے، وہ پھر تحقیق کرتے ہیں کہ بعد والی حدیث کون سی ہے اور پہلے والی حدیث کون سی ہے. تو اس کا معنی ہے کہ جو بعد میں ہے وہ ناسخ ہے، پہلا حکم ختم ہو گیا ہے.
جیسے پہلے والی حدیث میں قبلہ مسجد وقت اقصی ہے، لیکن بعد میں قبلہ جو ہے وہ کعبہ ابراہیمی ہے، تو وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ پہلی روایات میں تو موجود ہے کہ صحابہ نے متع کیا ہے، لیکن آخری روایات جو ہے وہ یہ ہے کہ لا متعۃ فی الاسلام میں متع کی کوئی گنجائش نہیں، بس حرام ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے کہ یہ کام اہل علم کا ہوتا ہے، ایسے کوئی چیز سمجھ نہ آئے کہہ دو اللہ رحمت کرے، پتہ نہیں میں نہ غلطی کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ ہے کہ صاحب البید جو ہو اس سے بات جا کے مسئلہ سمجھو۔ اب اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اچھا وہ بین کرنی ہے شیطان میں سمجھا دوں آپ کو، وہ بات رہ نہ جائے، یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ دو سینگوں کے درمیان میں سورج ہے، معنی جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے شیطان سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا چاند دیکھ رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں وہ دیکھو میری انگلی کے پیچھے چاند ہے، تو تمہاری انگلی کے پیچھے چاند آ جاتا ہے بھلا؟ اتنا بڑا چاند تمہاری انگلی اتنی ہے، اس کے پیچھے مانا ہے بات بتلانے کے لیے کہ شیطان سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ میری عبادت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، سورج ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، سورج سر پہ کھڑا ہو تو نماز نہ پڑھو۔ تو یہ اوقات جو تھے منع کر دیے گئے، اس لیے فرماتے ہیں کہ فنا قرار باندھ کے اٹھ کے 4 رکعتیں پڑھنی، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اب جب ٹکرے مارنی ہے تو اس میں کیا اللہ کا ذکر کرے گا، کیا قرآن پڑھے گا؟ آخر صلاۃ العصر الوسطی کما ثبت بالنص آخر وقتها وهو وقت کراہت، حالانکہ یہ وقت کراہت ہے۔ ثم قام الیہا ونکرہا تکلغراب ثم یطمئن، یعنی ایسے ٹونگے مارتا ہے، سجدے کرتا ہے جیسے کہ کوا جو ہے دانہ چگتا ہے۔ ولہذا قال لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا ولعلہ انما حملہ علی القیام الیہا، اور اس نے نماز کیوں پڑھی ہے؟ تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ نمازی ہے، لا ابتغاء وجہ اللہ، اس نے اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھی ہے۔ فہو کما اذا لم یصلی بالکلیۃ، یہ بات ایسی ہیں جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں منافقین، جیسے اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، جیسے کہ اللہ نے یہاں فرمایا الذین هم یراؤون، جو دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ریا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے والا بنائے، صحیح معنوں میں اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے، اور پھر ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے کہ موت تک ایمان پہ رہیں، اور آخری کلمہ جو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر کسی آدمی نے نماز پڑھی ہے اور سورت بھی پڑھی ہے لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی، نماز ہو جائے گی، لیکن احتیاط کریں۔ اگر ایک آدمی ہے وہ موبائل پہ دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں ہی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن چاہے پہلے زمانے میں چمڑے پہ لکھا ہوتا، لکڑی پہ لکھا ہوتا، حضور پاک کے زمانے میں اتنے کاغذ کدھر تھے، کہاں پریس تھا؟ وہ تو لوگوں نے کسی نے لکڑی پہ لکھ کے رکھا تھا، کسی کو اچھا پتھر مل گیا صاف، اس نے پتھر پہ رکھ لیا، جیسے ہم بچے ہوتے تختیاں نہیں لکھتے تھے لکڑی کی بنی ہوئی تختیاں، کسی نے تختی پہ لکھ لیا، لوح پہ لکھ لیا، کسی نے غزال جو ہے نا جی اپنا ہرن، اس کے چمڑے کو دباغت کرنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد اس پہ لکھ لیا۔ تو اگر اس پہ بھی پڑھ رہا ہے، دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو اجر ملے گا، چاہے وہ لوہے پہ لکھا ہو چاہے وہ کاغذ پہ لکھا ہو۔ کسی عورت نے حیض کی حالت میں عمرہ کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بہرحال اگر وہ عورت یہاں ہے، ایک تو استغفار کرے
اور توبہ کرے کہ پلیتی حالت میں اس نے اللہ کے کعبے میں داخل ہوئی، اور دوسرا حل یہ ہے کہ فوراً طواف دہرائے پاک ہو کر کہ یا اللہ جو میں نے غلطی کی ہے اس کے بدلے میں طواف کر رہی ہوں، تو وہ دم سے بچ جائے گی، ورنہ دم دینی پڑے گی اور توبہ بھی کرے کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ عورت کو حالت حیض میں مسجد میں آنے کا حکم نہیں کیا جائے کہ کعبے کا طواف کرے۔ بھائی اتنا باریک لکھتے ہو اللہ کے بندے، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ اگر کسی آدمی نے مدینہ منورہ جانے کے بعد اتنا رش تھا کہ وہ مواجہہ شریف میں نہیں پہنچ سکا، اس نے باب جبریل کے باہر کھڑے ہو کے سلام پڑھا، کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال وہ سعادت تو نصیب نہیں ہوتی جو مواجہہ شریف میں ہوتی، لیکن ٹھیک ہے۔ ورنہ اصول یہ ہے کہ صلاۃ و سلام تب پڑھے جائیں جب بالکل مواجہہ کے سامنے جاؤ، ورنہ درود شریف پڑھو، دور بیٹھے ہو، باب جبریل کے باہر بیٹھے ہو، اندر بیٹھے ہو، کسی دوسرے دروازے کے پاس بیٹھے ہو، پھر وہ درود جو نماز میں پڑھتے ہو، درود ابراہیمی، اس کو کثرت سے پڑھو۔ اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، یہ تب ہے جب سامنے کھڑے، جب واجب۔ دیکھیں نا حضور زندگی میں بھی تو صحابہ جب سامنے آتے تو سلام کرتے تھے نا، اگر حضور سامنے نہیں ہوتے پھر تو سلام نہیں کہتے تھے نا۔ ویسے بھی آپ کسی کے سامنے جائیں گے تو کہیں گے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی امام نے چار رکعتوں کے بجائے 3 یا 5 رکعت، تمہیں خود پتہ نہیں کہ 3 تھی کہ 5 تھی، مسئلہ کیا پوچھ رہے ہو؟ نہیں، ایک بات تو یقینی کرو نا، 3 ہے یا 5 ہے؟ بہرحال اس کو کسی مقتدی نے بھی نہیں بتایا، امام کو بھی پتہ نہیں لگا، بعد خط ہو دوبارہ نماز پڑھنی پڑی۔ اگر کسی نے قرآن پاک کی آیت واللہ غفور الرحیم نماز میں پڑھی یا نماز میں سنی اور دل میں خیال کیا اللہ میری مغفرت اور رحمت فرما، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی تو تدبر ہوتا ہے کہ آدمی قرآنی آیات میں غور کرے، قرآنی آیات میں فکر کرے، رحمت کی آیتیں ہیں تو رحمت طلب کرے، اور عذاب کی آیتیں ہیں تو اللہ سے عذاب سے معافی مانگے، اور دل میں یہ کیا تو اس کی کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے یہاں کئی دکانیں دیکھی ہیں کہ کپڑے کا جو ہے نا جی نقش سٹچوں میں کپڑا لگا کر دکان سے باہر تصویر میں لگا دیتے ہیں، سر نہیں ہوتا اس کا، جب سر نہیں ہے تو تصویر نہیں ہے، بس پھر کیا ہے؟ پھر تو ایک ڈمی ہے نا، کچھ نہیں ہے نا۔ جب سر ہی نہیں ہے تو سر نہ ہو تو آدمی ہوتا ہے، سر کاٹ دو بندہ رہے گا۔ کہتے ہیں جی کئی میں نے دکانوں پہ دیکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ دکانیں چلا رہی ہیں، اگر عورتوں کا کپڑا ہے عورتیں خریدتی ہیں، مرد نہیں جاتے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا دکان ہے جس میں مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں تو وہاں عورتوں کو ملازمت کرنی جائز نہیں ہے، وہاں اختلاط ہوگا، وہاں خطرات پیدا ہوں گے، لہذا اس جگہ احتیاط۔ ہاں بعض دکانیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض بازاریں عورتوں کے لیے خاص ہوتی ہیں، اس میں مرد داخل ہی نہیں ہو سکتا، تو وہاں تو عورت جو ہے دکان بھی کھول سکتی ہے، کپڑا بھی بیچ سکتی ہے، لیکن جہاں مرد بھی آتا ہو تو وہاں عورت کا جانا حرام۔ بھائی قرآن مجید کا اردو اور لفظی اور بامحاورہ ترجمہ جو ہے نا جی، تو بہت سارے ماشاءاللہ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ بھی ہے، اور آسان ترجموں میں آپ یہ دیکھیں کہ
آج کل تو انہوں نے بڑا ہی بامحاورہ اور لفظی ترجمہ کیا ہے تقی عثمانی نے جزاہ اللہ خیر، بہت ہی آسان اور لفظ بلفظ، یعنی اس کے پڑھنے سے آدمی کو بالکل ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے۔ اور ترجمے میں تو کوئی روایات شامل نہیں کی جاتی، وہ تو تفسیروں میں ہوتا ہے کہ جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، اسی طرح تفسیر ابن جریر ہے، اسی طریقے سے اور تفاسیر ہیں، قرطبی ہے، کشاف ہے، کئی دفعہ ان میں ہوتا ہے کہ بعض روایات ضعیف بھی ہوتی ہیں اور بعض روایات جو ہے صحیح بھی ہوتی ہیں، اور وہ لکھ دیتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ بالکل ثابت نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ تو وہ تو تفسیروں میں ہوتا ہے، جہاں لفظی ترجمہ ہوگا وہاں ترجمے میں تو یہ باتیں نہیں آئیں گی نا، ایک اصولی بات یاد رکھیں۔ اور ویسے آسان تفسیر جو ہے نا جی، اردو زبان میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن لکھی، اسی طرح حضرت کان دہلوی، حضرت ادریس محمد ادریس کان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی تفسیر کا نام بھی معارف القرآن ہے، خدا کی شان، دونوں کا نام معارف القرآن ہے۔ تو وہ تفاسیر جو ہیں اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ترجمہ بھی ہے اور پھر سلیس ترجمہ بھی ہے، پھر تفسیر بھی ہے۔ ان نے پھر تینوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے کہ جس نے صرف ترجمہ پڑھنا ہے وہ ترجمہ دیکھ لے، اور جس نے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ترجمہ دیکھنا ہے وہ بھی پڑھ لے، اور جس نے تفصیل دیکھنی ہے سمجھنا ہے تو پوری تفصیل پڑھ لے۔ تو اردو دان طبقے کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ بڑی تفسیریں ہیں دنیا میں، اب تو اردو میں بھی کئی تفسیریں آ چکی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ابرہا جو ہے اس کا مذہب حق پہ تھا یا جھوٹا، کعبے کو توڑنے آ رہا ہے، مذہب حق تھا۔ ایسا کوئی علاج ہے؟ بتا اس کا کیا علاج ہے مجھے بتاؤ، ایسے آدمی کو کیا جواب دوں میں؟ وہ کعبہ توڑنے آ رہا ہے، اس کا مذہب پوچھ رہا ہے، جی مذہب اس کا حق تھا۔ حق مذہب والا بھی یہ کام کرتا ہے؟ عجیب آدمی ہے، کیا کرے آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا ہے، دنیا میں ہلاک کر دو نا۔ بھائی بات سمجھو، ایک تصویر ہے بلڈنگ کی، کعبۃ اللہ کی، عمارت کی، روضہ شریف کی، یعنی بے جان چیزوں کی، اس تصویر لینے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے بڑے بڑے عجائب ہیں ان کی لوگ تصویریں لیتے ہیں، تاج محل ہے لوگ تصویریں لگاتے ہیں، ماڈل بناتے ہیں، ان کو کوئی بنا نہیں۔ تصویر اس چیز کی حرام ہے جو جاندار ہے، جیسے اندر روح ہے، یعنی انسان ہے، حیوان ہے، گھوڑا ہے، پرندہ ہے، گدھا ہے اور کوئی ہاتھی ہے، اس کی حرام۔ اگر تصویر عمارت کی ہے، دیوار کی ہے، کعبہ شریف کی ہے، مدینہ شریف کی ہے، کوئی حرج نہیں، وہ تو گناہ نہیں ہے۔ کسی محرم پہ بری نظر رکھنے والے کو قتل حکومت کرے، آپ نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر مجرم ہے تو اس کی حکومت کو اطلاع کریں۔ اگر ہر کسی کو قتل کا لائسنس دے دو تو ماشاءاللہ پھر کوئی بھی گھر نہیں بچے گا انشاءاللہ، سارے کے سارے اللہ کی رحمت سے قتل ہو جائیں گے، ساری بستیاں ویران ہو جائیں گی۔ تو فساد فی الارض، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں؟ جانور کے ساتھ اگر کسی نے برائی کی ہے اور توبہ کبھی، توبہ سے تو کفر بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے بندے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ توبہ جب کر لے گا انشاءاللہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور اس جانور کو بھی ختم کر دیا جائے، کیونکہ اور کو تو پتہ نہیں ہوتا لیکن اس بدبخت کو تو پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس جانور کے بھی ذبح کر دینے کا حکم، اور گوشت بھی نہ کھایا جائے۔ مسجد عائشہ میں 2 رکعت نماز جو پڑھیں گے، سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے، سب ہو سکتی ہے۔ آپ سنت پڑھیں گے تو ہو سکتی ہے، نفل پڑھیں گے تو ہو سکتی ہے، آپ واجب پڑھیں گے تو ہو سکتی ہے، اس میں کیا ہے؟ کون سی 2 رکعت؟ یہ لکھو نا،
وہاں آپ جاؤ گے مغرب کی نماز عشاء پڑھو گے، پہلے جا کے 4 سنتیں پڑھ لو تو سنت ہے، بعد میں 2 رکعت سنت پڑھ لو تو سنت ہے۔ اگر آپ نے مسجد عائشہ میں کھڑے ہو کے وتر پڑھ لی ہے تو واجب ہے، اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو فرض ہے۔ اللہ کے بندے جو رکعتیں 2 احرام باندھنے سے پہلے پڑھتے ہو وہ سنت الاحرام ہے، اور وہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر موقع ہے، وقت مقرور نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ لو، اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ تحیت المسجد کی نیت کر لو، تحیت المسجد بھی ہو جائے گی تمہارے لیے، احرام کی 2 رکعت بھی ہو جائے گی، اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک نیت کر لیں، اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ واللہ اعلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔